بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 23 جنوری سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 514 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد یعنی 40 یا 120 دن کے بعد اللہ رب العالمین سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تو اس سلسلے ہمیں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جیسے کہ آج کل میڈیکل کہتی ہے کہ تقریباً 40 دن کے بعد لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پہچانا جا سکتا ہے، تو اب ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس سلسلے کو؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ نہیں کہا وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، ماں کہا ہے، اس میں ہر چیز ہے، صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے نا۔ اور ابھی تک جو ہے دیکھیے بہت سے، ایک دو نہیں بلکہ بعض حادثات ہم نام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہیں الغاز سے فیصلہ کیا کہ ہاں کیا ہے لڑکا ہے، بعد میں لڑکی ہوئی۔ یہاں سے اپنے ملک گئے اس خوشی میں کہ ہاں لڑکا ہے، وہاں جا کر کے لڑکی، ایک سوریہ کا، ایک پاکستان کا، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ ون اور تخمین جو ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یعنی اس کی تخلیق سے پہلے، اب جب اس کے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے ہیں، اب ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نسبی چیز ہے، یہ ایک نسبی چیز ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کسی انسان کے لیے غیب اور کسی کے لیے غیب نہیں ہے، بعض ایسی چیز ہیں۔ اب الٹرا ساؤنڈ سے آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ غیب نہیں ہے، اس سے دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ غیب ہے۔ تو یہ نسبی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ ہم نے کہا ماں کہا ہے، آخر وہ اس کی عمر کتنی ہوگی، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا، اس کی ذہین ہوگا کہ کند ذہن ہوگا، یہ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس کو پورے معنی میں لیا جائے، نہ کہ ایک معنی میں لیا جائے۔ اور یہ جہاں تک ڈاکٹروں کی بات ہے، یہ ڈاکٹر لوگ بات کر رہے ہیں، اور بعض ڈاکٹر کی تقریر ہم نے پڑھی ہے، اس لیے یہ میرا موضوع نہیں، میں نہیں جانتا، جن کا موضوع وہی بتا سکتے ہیں۔ بعض ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ہاں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے میں کیا ہے؟ حقیقی یقینی طور پر اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب کہ اس کے لڑکی اور لڑکے کے اعضائے تناسل بن جائیں اور پتہ لگ جائے۔ ورنہ خود بعض ڈاکٹروں نے، کوئی مصری ڈاکٹر لیڈیز کی خاص ہے، وہ کہی کہ ایسا مسئلہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بسا اوقات ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا، لیکن چند دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ تو اس کو پوری چیز کو دیکھا جائے، نہ کہ صرف ایک چیز کو پکڑ لیا تو ہاں معلوم ہو گیا۔ رحم کے بارے میں جو اللہ نے غیب کا دعویٰ کیا اس کو لوگوں نے پورا کر لیا۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میڈیکل کے امتحان میں یعنی کچھ ایسے سوالات آتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حمل عورت کو روکنے کی جو دوائیں ہیں، یا مثال کے طور پر حاملہ عورت کے بچہ گرانی والی دوائیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو چہرے کو وغیرہ کو تبدیل کرنے کی، یا جو بھی ایسے سوالات آتے ہیں، کیا ہم اس کو لکھیں امتحان میں پاس ہونے کے لیے یا نہ لکھیں؟ کیونکہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں لکھتے ہیں تاکہ شریعت کی خلاف ورزی۔ دیکھیے، یہ شیطان کا دخل اتنا نہ دیں، آپ جو ہے وہ عمل نہیں بطور ایک علم کے بیان کرنے کا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ایک بتا رہے ہیں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اب ہم یہ کہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ نہیں، مجھے تورات کا امتحان دینا، اس میں یہ لکھا ہے، یا وید کا امتحان اس میں یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہم اس کے عقیدے کے طور پر کہہ رہے ہیں، نہ اس کو ہم عملی طور پر کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، یعنی کوئی عزیمت اور اس کا کوئی نہیں، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں اس میں۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم پرائیویٹ کمپنی جو ہے اپنے امپلائیز کو میڈیکل انشورنس دیتی ہے، تو فیملی کو اس کے لیے لینا کیسا ہے؟ صرف ایک آدمی کے لیے دیتی، فیملی کے لیے پوری دیتی ہے؟ فیملی کے لیے دیتی ہے۔ اگر فیملی کے لیے دیتی ہے تو فیملی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کرانا، اس کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کرانا، وہ دوا کہاں سے لے آ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے نا۔ البتہ یہ ہے کہ صرف آپ کا علاج دیتی ہے اور آپ اس میں فیملی کو داخل کریں تو جائز نہیں ہوگا۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم غیر مسلم اگر کوئی شادی کا کارڈ دیتے ہیں تو اس میں یعنی مورتی کی صورت بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے غیر چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں، غیر شرعی چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں، اس کا لینا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو تقدیس نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو سنبھال کر کے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ضائع کر دیں، کہیں رکھ دیں، اس میں کون سی بات ہے؟
خاص طور پر جہاں پر یہ ہو کہ وہاں پر مصلحت پائی جا رہی ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کا معاملہ ہو، یا کسی کو دین کی باتیں بتانا ہے اس کا معاملہ ہو، تو ایسے موقع پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یوٹیوب سے پیسہ کمانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی دیکھیے یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اگر یوٹیوب پر آپ کے چینل پر جو ایڈ یا جو یعنی وہ اپنے تجارت کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر وہ چیز جائز ہے تب تو جائز ہے، اگر وہ چیز ناجائز ہے تو جائز نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ شرط لگا لیں بھائی ہمارے میں کوئی، جیسا کہ معلوم ہے کوئی ایڈ جو ہے ہم نہیں دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے شیخ، یعنی جائز چیز ہے، سمجھ لیجیے کھانے پینے کی جو بھی جائز چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اگر لڑکیوں کی، عورتوں کی، نیم برہنہ عورتوں کی تصویر آ رہی ہے، دوا ہے اس میں عورتوں کی گندی تصویر آ رہی یہ ہے، تو ظاہر بات ہے ناجائز ہے۔ نہیں، اب اس میں تصویر گندی ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی تصویر بھی حرام کر دے گی اس کو؟ بھائی دیکھیے تھوڑی سی یہ گنجائش میں لی جا سکتی ہے کہ ہاں پورے جسم کو ڈھا کر کے آ رہی، صرف چہرہ اگر کھلا ہوا ہے تو الگ مسئلہ ہے، چلو اس لیے کہ چہرہ ہر آدمی کے نزدیک جو ہے اور علماء متفق علیہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو تصویریں پیش کی جاتی ہیں، اور اسی لیے تصویر پیش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھے دیکھنے کے لیے، اس لیے برہنہ نیم برہنہ جیسے ہوتا ہے خوبصورت شوق پیش کرتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جی ایسا تو تصور یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایسے ہندوستان وغیرہ کے جیسے حالات میں جہاں پردے وغیرہ نہیں شیخ، یہ نہ کہ یہ تصور ممکن نہیں ہے، بہت چیزیں ہم نے دیکھا ہے، بعض یوٹیوب پر جو ایڈ آتے ہیں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات، بالکل صاف ستھرا ہے اس میں۔ نہیں عورت مثال کے طور پر برقعے ورقے میں کے بجائے اگر صرف سادے کپڑے میں ہو تو کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان عورت کو، مرد کا دیکھنا عورت کو بغیر خواہش کے بھی جائز نہیں ہے، اور لوگ وہ پیش ہی کیا جاتا ہے، آپ ایک تصور پیش کر رہے ہیں کہ ہاں کوئی سادے لباس میں آئے گی نہیں آئے۔ مثال کے طور پر یعنی انڈیا کا سادہ لباس ساڑی ہے، بھائی یہی چیز ہے ناجائز اور حرام ہے، وہ ناجائز ہے، جس شکل میں ہے اگر اس شکل میں اس کا دیکھنا ناجائز ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ جی اگر پہلے جیسے عورتیں پہنا کرتی تھیں پورے ساڑی ہی کیوں نہ ہو، قمیص جو ہے یہاں تک رہا کرتی تھی اور صرف مشکل سے چہرہ، تو ٹھیک ہے، یہ کہیں تک کہا جا سکتا ہے، وہ بھی جی اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔ جی میوزک کا کیا حکم ہوگا؟ کتنی ناجائز حرام ہے؟ نہیں تھوڑی بہت میوزک بھی، کچھ بھی ہو، چاہے گو تھوڑا کھائیں زیادہ کھائیں، سب حرام ہے۔ جی نہیں تو اب یہاں پر تو آپ چہرہ تو اجازت دے دیں۔ بھائی دیکھیے چہرہ کا علماء میں مختلف ہی ہے کہ چہرہ پردے میں ہے کہ نہیں پردے میں ہے، جی اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو میوزک کے بارے میں اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑا بہت میوزک جائز ہے؟ نہیں، یہ جو ہے وہ قول جو ہے کہا ہے اس کے اوپر صراحت جو ہے اس کی صراحتاً وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو قول ہے وہ ضعیف ہے۔ جی تو موبائلوں میں جو بجتی ہے گھنٹی، یہ پہ میوزک نہیں ہے؟ نہیں، میوزک نہیں ہے، اگر آپ لگاتے ہیں ایسی گھنٹی جو میوزک ہو تو ناجائز ہے، اس کو چھوڑیں، بالکل سادی گھنٹی لگائیں۔ سادی گھنٹی بھی تو میوزک کی ایک شکل نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کیا ہے تغنو، جو ترنم ایک پایا جاتا ہے میوزک میں، ہے نا، ٹھک ٹھک ٹن ٹن ٹن، ایسے ہدایت بات غلط ہے، لیکن ٹن 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 ایک میوزک نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ میوزک معلوم ہے لوگوں کے نزدیک جو ہے، اس کی کوئی تعویل آپ غلط نہ کریں۔ جی میوزک تو معلوم ہے شیخ، لیکن بہت اقسام ہے، تو میں بولا جیسے نہیں، چہرے کا اجازت ہے، تھوڑی بہت میوزک بھی اس میں، یعنی یہ میوزک نہیں ہے، اعلیٰ کل حال یہ دروازہ کھلنے کا، ابھی ہم کہتے ہیں تھوڑی میوزک، تو تھوڑی کی مقدار کیا ہے؟ اب کیا رکھیں گے تھوڑی کی مقدار؟ 1 سیکنڈ 2 تو 3 سیکنڈ بھی اسی میں چل گیا، کوئی 4 کے بعد 5 بھی چل جائے گا، 5 6 چل جائے گا، 1 منٹ بھی چل جائے گا، تو اس کا جو ہے کوئی حد نہیں ہے۔ جی تو آج کل جو ہے اسلامی یعنی تقاریر کے اندر بھی ایک قسم کی ایک پتہ نہیں کون سا جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، آحاد کے نام سے کرتے ہیں، غلط ہے، وہ علماء کہتے ہیں غلط ہے، غلط ہے، چاہے مولوی کرے یا جاہل کرے، ہم کریں یا آپ کریں، غلط ہے۔ جی جی ہاں بالکل، علماء کہتے ہیں غلط ہے، یہ آحاد کے نام پر شیخ البانی ہیں، شیخ لوگوں نے حرام قرار دیا ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے۔ بسا اوقات اس میں اور میوزک میں کوئی فرق نہیں رہا کرتا، وہ اس انداز سے آواز بنائی جاتی ہے، اسی لیے تو اگر کوئی آدمی نظم ہے، شعر ہے، اس کو گانے کے انداز میں پڑھتا ہے ترنم میں، تو چیز ناجائز ہے۔ جیسے کھینچنا ہو کھینچتے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس جو ہے 1 منٹ تک جو ہے وہ ان کا الف ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، غلط ہے وہ بھی۔ چلیے جو اس کا موضوع نہیں ہے، جو علمی مجلس کی بات ہے، یہ عام لوگوں کے فائدے کی نہیں ہے۔ چلیے آگے والا سوال پیش کریں۔
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یورپی ممالک میں رہتی ہے اور یعنی چہرے کا پردہ وغیرہ نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، تو اس کا کہنا کیسا ہے؟ بھائی وہ جانے اس کا رب جانے، کہیں مجبور ہے نا تو ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. جی ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے چہرے کے اوپر الرجی ہے، کپڑا اس کو بہت ضرر پہنچاتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ نہیں کرے گی چہرے کا پردہ. البتہ یہ ہے کہ وقت ضرورت ہی وہ نکلے گی، یہ نہیں بہانا بہانا گھومنا شروع کر دے، وہ بغیر چہرے پر کسی زینت کے نکلے گی، یہ نہیں کہ میک اپ کر کے نکلے. ٹھیک ہے وہ جانے اس کا رب جانے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکتے. استفت قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. جی اگر یہ مجبوری نہ ہو تو صرف ماحول کو دیکھ کر؟ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں، الا یہ کہ اسے خطرہ ہو کہ اس کو ضرر پہنچائے گا، اس کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے گی، اس کو تنگ کیا جائے گا، الگ بات ہے. ورنہ صرف ایسے جیسے یورپ میں ہے، چاہے آپ ایسا نکلے ایسے نکلے بے رہنا جاؤ، کوئی آپ کو نہیں پوچھتا ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے کہ میں اکیلی ہوں. جی اس پر زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا اس پر اس کو. جی شاید ایسے ہی موقع سے متعلق حضرت عبداللہ مسعود کے وہ جو قول ہے امام بخاری ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، علامہ البانی کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں، یہ مرفوع کے حکم میں ہے کہ اس زمانے میں کیا ہے الہدی الصالح خیر من بعد العمل، بعد عمل سے ہدی صالح یعنی ایک طریقہ جو اسلام کا ہے ظاہر کرنا، یہ بعد عمل سے بہتر ہوگا. کیوں؟ اس لیے اس سے اسلام کی ایک شان ظاہر ہوگی. جی 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 یعنی اگر وہاں پر کوئی مجبوری ہے تو پھر وہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں. اگر مجبوری نہیں ہے، اختیار ہے اس کو، چاہے پہنو یا نہ پہنو، تو ایسی صورت میں اس کا یہ کہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے وہ غلط ہے، جائز یہ بات ہے. تو اس کے لیے ہو کہ اللہ معاف کرنے والا، تو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرد یا عورت اپنے بڑھاپے میں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں یا ایک ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے یا آخری عمر کہہ لیں، آخری عمر تو ہم بتا نہیں سکتے کس کی کیا آخری عمر ہے، لیکن ایک عمر دراز جب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا جو مال ہے اس مال کو خرچ کرنے میں کیا کوئی کنڈیشن ہے؟ کیا وہ جیسا چاہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں جیسے پہلے جوانی میں کوئی شخص کر سکتا ہے خرچ، جہاں پر صدقہ دینا ہے، جہاں پر کچھ کھانا ہے پینا ہے، کسی کو گفٹ کرنا، یہ ساری چیزیں؟ بھائی دیکھیے یہاں پر دو چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی، وہ دو چیزیں، دو شرطیں پائی جائیں گی تو کوئی حرج نہیں. پہلی شرط ہے کہ اس سے اس کا مقصد ورثہ کو ضرر پہنچانا نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، باپ بہت تنگ کیا ہم کو، اس نے، ہم نے اس کو پڑھایا لیکن اب نہیں ہے، تو میں ابھی ایسا کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو ورثہ کو ضرر پہنچانا نہ ہو، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایسا کر کے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے پھر ہاتھ پھیلاتا پھر اپنا سب جلدی خرچ کر کے لوگوں کے بھروسے رہ جائے، ہے نا. تیسری چیز یہ جو خرچ ہو اس کے اندر حرام اور اسراف اور تبذیر نہیں پائی جانی چاہیے. اسراف اور تبذیر یعنی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں ایسا ہو کہ مہمان آ گئے، 4 آدمی آ گئے، 10 آدمی کھانا اس نے پکا لیا، 15 آدمی کھانا پکا لیا، صرف اس لیے خرچ تو ہونا ہی ہے نا. ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہو. یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو جائز ہوگا، نہیں پائی جائیں تو ٹھیک ہے جائز ہوگا، اس کے لیے خرچ کرے جیسے چاہے ہو. جی جی یعنی ورثہ کو ضرر کا کیا لیول ہوگا مثال کے طور پر؟ کیا وہ غریب ہیں تب یہ حکم ہوگا؟ نہیں وہ بہت اس کی ضرورت بھی نہیں ان کو پیسوں کی. بھائی دیکھیے آپ یہ کر رہے ہیں لیکن کل جو ہے ان کو پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا، کسی اعتبار سے ان کو ضرر پہنچانا مقصد نہ ہو. غیر مضار وصیۃ من اللہ، غیر مضار قرآن میں اللہ فرمایا ہے، وہاں ضرر پہنچانا نہیں ہے. جی 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 اور اگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورثہ، وہ اس کی دوسری چیز ہے کہ انسان جائز طور پر اپنے مال جو ہے اپنی وفات سے پہلے مثلا وقف کرنا چاہتا ہے، پورے مال کو خرچہ کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا اگرچہ نیک نیت ہو، اس میں اس کا جو ہے کوئی فرق نہیں، اگرچہ نیک نیت ہو لیکن دیکھیں کہ ورثہ اس کے کیا ہیں، غریب چل رہے ہیں، اللہ کوئی آدمی اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے اور کہتا نہیں مجھے اپنی آخرت چاہیے بھائی، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑے، اس سے بہتر ہے کہ تو اس طرح چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. جی نہیں لیکن اگر ورثہ مالدار ہیں اور ان کو اگر جائیداد اپنی وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں وہ نیت بھی کام کر رہی ہے کہ بیٹے نے ظلم کیا، یہ اس کی نیت پر اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، یہ بدنیتی ہے. یہ دونوں نیتیں شامل ہو گئی، دونوں نیتیں ہیں، جتنی نیت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جتنی اس کی نیت غلط ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گرفت کرے گا. جی
دیکھیں نہیں غور سے، حقیقت یہی ہے کہ کیوں وہ جو ہے اپنا بدلہ دنیا میں کیوں لینا چاہتا ہے جس کا اسے اختیار نہیں ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے تو آپ کیوں گناہ کرو گے بھائی؟ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا جواب دے اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ ہوگا. جی نہیں، انسان سوچتا ہے کہ اپنا مال ہے، اپنا مال جو ہے بھائی اپنا مال ہے، ٹھیک ہے، اپنا مال اپنے کام آئے، ایسے غیروں کے کام کے آئے جو بھائی غیر کا بیٹا اپنا غیر ہے. مطلب جو دین سے نہ آئے تو غیر ہی ہو گیا نا. نہیں، کون کہتا ہے غیر ہو گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ چاہے دین بے دین کا ورثہ میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. ایک لڑکا بے نمازی اگر کافر نہیں ہے اور ایک جو ہے پکا ولی ہے، دونوں کا حصہ برابر ملے گا. اللہ نے تقسیم کیا ہے جو علیم الحکیم ہے. اسی لیے وراثت کے بار 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم پہلے کاروبار ٹھیک تھا الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے 2 جڑواں بیٹے دیے، اس کے بعد کاروبار بند ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی دی تو پھر الحمدللہ کاروبار شروع ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی قسمت ہے یہ، تو ہمارا کیا ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے یا لوگوں کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ بلا وجہ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ کا معاملہ رکھتا ہے. اتار چڑھاؤ کا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹیوں ہی کو باعث برکت نہیں بنایا ہے، اولاد کو بھی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ صرف بیٹیوں ہی کی روزی ان کے نہیں لکھتا ہے، اولاد کے بھی لکھتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک آپ کے اوپر آزمائش رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کی بے برکتی نہیں لیکن بیٹی کی برکت آپ کو دیا ہو، یعنی کہ بیٹے نابرکت ہوتے ہیں، منحوس ہوتے ہیں. جی اگلا سوال کو سوال خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جمعہ کے دن جب خطیب صاحب خطبے میں آخری وقت میں جب دعا کرتے ہیں تو اس موقع پر کیا ہمیں ہاتھ اٹھانا چاہیے یا صرف شہادت کی انگلی کو اٹھانا کافی ہوگا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس سلسلے میں ہے کہ جب آپ نے استسقاء کے لیے دعا کی ہاتھ اٹھایا تب صحابہ نے آمین کہا اور دعا کر. اس لیے راجح قول یہی ہے کہ استسقاء کے علاوہ خطبے کے دوران ہاتھ نہ اٹھایا جائے. البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سختی نہیں ہونی چاہیے. بعض علماء جیسے متاخرین میں مولانا شیخ مصطفیٰ عدوی ہیں، وہ بھی ایک اہل حدیث عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اختیار ہے اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے اور کہیں منع نہیں ہے کہ سال میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض جگہوں پر ہاتھ اٹھانا، حتیٰ کہ حالت نماز میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، تو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے. لیکن راجح یہی ہے کہ انسان اس سلسلے میں اس کا پابند رہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں اٹھایا وہیں پر اٹھائے، جہاں نہیں اٹھایا وہاں پر نہ اٹھائے. جی یہ شہادت کی انگلی کا کیا وہ تو یہ ہے کہ وہ خطیب کے بارے میں ہے، یہ عام لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ خطیب کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے. دعا کرتے ہوئے. جی جیسے عمرہ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر وتر کی نماز تہجد کے وقت اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو قرآن اگر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک آخری رکعت کو اگر وتر بنا لیا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں خطرہ یہ ہو کہ صبح ہو جائے گی تو ایک رکعت پڑھ لو، تمام رکعتوں کو وتر بنا دے گی. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ اگر وہ حج یا عمرے کے لیے جائے تو کیا اپنے ہوٹل میں نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا ایسا کرنے سے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نمازوں کا ثواب ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کو جو آپ سے آ کر کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے، تو آپ نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے لیکن تمہارا اپنے خاص کمرے میں نماز پڑھنا عام گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عام محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، عام گھر میں نماز پڑھنا، صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. محلے کی نماز پڑھنا ہماری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. مسجد نبوی میں ظاہر بات وہاں 1000 نماز کا ثواب ہے. تو گویا عورت کے لیے اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے تو حرمین سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی تعداد کیا ہے واللہ اعلم نہیں کہا جا سکتا. جو حرمین کی فضیلت ہے پھر وہ کیسے حاصل کرے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے بھائی گھر میں نماز پڑھنے سے. یہ تو ایسا جنرل قانون نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جنرل قانون چلے گا، ہمارے آپ کے حساب نہیں چلے گا. اللہ کے ہاں کوئی بے حسابی نہیں ہوگی، حساب میں اللہ کے ہاں کوئی غلطی نہیں ہوگی. انسان کی اگر حدیث پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کے بندے فضیلت بتائی گئی، اللہ کے بندے وہی تو فضیلت مردوں کے لیے خاص ہو گئی. وہ جب آپ نے عورتوں کے لیے خاص کر دیا تو مردوں کے لیے وہ خاص ہو گئی. اور بہت سی چیزیں ہوتی صرف نیت پر حاصل کر سکتا ہے انسان. خیر وہ تو نیت کی بات الگ ہے، نیت کا تو اپنا حکم الگ ہے، لیکن جو ایک فضیلت بتائی گئی ہے اس سے مرد ہی مستفید ہو سکتے ہیں، عورتیں نہیں. بھائی عورتیں گھر میں نماز آپ نے کہا افضل ہے، کیسے نہیں مستفید ہوئی؟ پھر ہم نے کیا فرمایا؟ نہیں یہاں پر بتا رہا ہوں جی یہیں پر حرمین میں جب آئیں گے تو نہیں ملے گا ان کے. نہیں وہ تو ملے گا لیکن گھر میں اس سے بھی افضل ملے گا. حرمین میں آئے گی تو 1,00,000 کا اور 1000 کا ملے گا، لیکن اپنے گھر میں پڑھے گی تو اس سے زیادہ اجر ملے گا. جی جی تو عام مسجدوں میں تو پھر ایسی
ہم تو کہتے ہیں جائز ہے, ہم کہاں کہتے ہیں کہ عورت مسجد نماز پڑھنا واجب ہے یا افضل ہے, سنت ہے, ہم تو کہیں جائز ہے. تو جمعہ وغیرہ میں بھی جانا ان کے لیے کوئی خاص فضیلت کی کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, الا یہ کہ ان کو نصیحت سننا ہو, اس لیے کہ بات ہوتی ہے, ہم نہیں سن پاتے ہیں اس کو, ہمارے یہاں کوئی نہیں, تو ایک الگ چیز ہے. تو پھر مسجد نبوی میں تو صحابیات کے آنے کا ایک سلسلہ نہیں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ آپ کا وہی کہنا, آپ لا تمنعوا, منع نہ کرو, وہ بیوتہن خیر لہن. تو ان صحابیات کا کیا کانسیپٹ تھا اس ٹائم پہ, کیا سوچ تھی ان لوگوں کی؟ بھائی بسا اوقات انسان کا جی لگتا ہے, وہاں خشوع زیادہ پایا جاتا ہے, یا اور کوئی چیز ہوتی ہے, یا انسان کا اپنا الگ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ سب صحابیات بھی یہ سب آیا کرتی تھی, جی سب صحابیات بھی نہیں آتی تھی, متعدد گھر ہی میں رہتی تھی, بسا اوقات نہیں آیا کرتی تھی, بغل ہی میں کمرہ مسجد ہے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی عورت کو دوسرے شہر میں کام کرنا پڑتا ہے, مثال کے طور پر ایک یعنی بچوں کو سنبھالنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جاتی ہیں, اور اسپیشلی وہاں پر غیر مسلم کے گھر میں, کیونکہ جہاں پر پیسہ زیادہ ملتا ہے, تو لہذا وہاں پر کام کرنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے, اگر جو ہے وہ حدود شرع کا پاس و لحاظ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حدود شرع کا پاس لحاظ ہے, جیسے خلوت نہ ہو, اختلاط نہ ہو, اور بے پردگی نہ ہو, یہ ساری چیزیں ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ کیا فجر کی سنت کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا پھر فرض نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ بھائی دیکھیے, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ان مسائل میں ہے جس میں شدید اختلاف ہے. 6 اقوال ہیں علماء کے, ایک دو نہیں, کیا ہیں 6 اقوال ہیں. ہمارے یہاں عموماً علماء اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ ہاں مستحب ہے, مستحب ہے کہ نہیں ہے, لیکن میرا اپنے طور پر جو دل ہے وہ اس پر مطمئن ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور جانتے ہیں تھک جاتے ہیں تھوڑا سا, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ رہا ہے, اور وہ حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو فجر کی سنت پڑھے وہ لیٹ جائے. یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف ہی چلی آ رہی ہے. امام حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے صحیح نہیں مانا ہے کہ نہیں ہے, اس لیے امام ابن تیمیہ نے بڑی سختی سے انکار کیا ہے, جبکہ صاحب تحفۃ الاحوذی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. تو علی کل حال یہ ایک صرف مستحب عمل ہے کہ نہیں ہے, خاص طور پہ انسان اگر گھر میں سنت پڑھتا ہے, اس لیے کہ دیکھیے آدمی جو ہے مثال کے طور پر مسجد میں ہے, صرف 1 سیکنڈ کے لیے لیٹا, اس کا فائدہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے شریعت کے جو وہ احکام کچھ عادات وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کم سے کم میرا زمانے سے اس کے اوپر میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے, لیکن ان علماء کے جو اقوال ہیں ان کی قدر ہے, خاص طور پہ اس حدیث کو جب صحیح کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم شدید ٹھنڈ کے موسم میں اگر جنابت کے بعد اگر تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے تو کیا حکم؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تیمم مکمل طہارت ہے, یعنی شرط کی کہ ان حالات میں تیمم کیا جن حالات میں تیمم مشروع ہے, ان حالات میں تیمم کیا ہے جہاں تیمم مشروع ہے, تو تیمم مکمل طہارت ہے. صرف نماز ہی نہیں, نماز, قرآن میں تلاوت, سب کچھ کر سکتی ہے. اب یہاں پر وہی ہوگا, ٹھنڈ کس کو کتنا لگتی ہے؟ بھائی ٹھنڈ لگنا تو الگ بات ہے, یعنی مسئلہ یہ ہوگا صرف ٹھنڈ نہیں, اس ٹھنڈ سے اگر نہائے تو اس کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہے, بیمار ہو جانے کا, یا جس میں ایک درد ویسا پیدا ہو جانے کا, اپنا وہ کاروبار جو حسرت ہوتی ہے یعنی ضرر کا, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. بات ہوتے ہیں انہیں کا مزاج کیا ہے, وہ ہوتا ہے الرجی کا رہا کرتا ہے, سخت ٹھنڈی ہے, خاص طور پر بہت ایسے گھر رہتے ہیں جن میں باہر نکلنا بھی پڑتا ہے, سخت سردی لگ جایا کرتی ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. یعنی اس نہانے کے بعد کسی نقصان کا خدشہ ہونا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. صرف تکلیف ہو رہی ہے تو یہ صرف تکلیف کیا مطلب؟ ٹھنڈ میں نہایا آدمی ٹھنڈا پانی تو بعد میں بیمار تو نہیں ہوگا, لیکن اس وقت تو تکلیف, کوئی بات نہیں, وضو کرتا ہے وہ بھی تو تکلیف ہوتی ہے, اللہ ثواب دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ اجر دے گا. تو یہ لیول نہیں ہے؟ نہیں, یہ لیول نہیں ہے, یہ لیول نہیں ہے کہ اگر اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہے نہانے کے بعد, تو یہ لیول نہیں ہے, یعنی کچھ نہ کچھ اس کو نقصان ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل ہر زمانے میں صورت حال یہ ہے کہ آدمی گرم کر سکتی ہیں, خاص طور عورتیں پانی کو گرم کر سکتی ہیں. جی, لیکن یہ تو اصول صحیح ہے ایک دم کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہو نہانے کے بعد تو تب تیمم کریں, نہیں تو صرف
ٹیمپریچر زیادہ دیکھ لیا جبکہ گھر میں پانی ہے سب کچھ ہے پھر بھی نہیں جی، اور صرف شبہ نہیں، ظن غالب ہو کے ہمیں نقصان پہنچ جائے گا اس سے. جی اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر تیمم کر کے کوئی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اگر اس کو پانی مل جائے تو کیا وہ دوبارہ نماز پڑھے گا؟ نہیں، اپنی نماز دہرائے گا نہیں. جی اس نے شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا کام کیا، لہذا اس کو نماز نہیں دہرانی ہے. اچھا شیخ، یہاں پر اور یعنی ظہر میں اس نے وضو کیا تھا، تیمم کر لیا تھا، عصر میں پھر اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر جو ہے وہی حالت باقی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں، اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتی. دوبارہ اس کے لیے الگ سے نہانے کے لیے تیمم نہیں کرنا ہے. ولو لم تجد الماء 10 سنین آپ نے فرمایا تھا، 10 سال تمہیں پانی نہیں، یہ پانی مل جانے کی صورت میں بتا رہا ہوں مثال. نہیں تو پانی مل گیا ہے تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا. قدرت ہو گئی ہے پانی استعمال پر تو اس کا تیمم ختم ہو گیا. یعنی عصر میں تیمم کیا تھا، مغرب میں ابھی وہ تیمم باقی ہے، یعنی تیمم کا مطلب تو وضو ہو گیا نا. جی نہانا بھی ہے، اس کا نہانا بھی باقی ہے. وضو تو آسان سی چیز ہے، نہانا اس کا ایک نارمل جو موٹا جو چلتا ہے کام ہمارے پاس، تو تیمم سے مگر وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اس کو پانی مل گیا. جی پانی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو پھر وضو کرنا ہی پڑے، وضو کرنا ضروری ہے، بھلے سے اس کا وہ تیمم باقی ہے. وجدت الماء فاطمس بشرۃ، آپ نے فرمایا اگر پانی پاؤ تو اپنے جسم پر ملو اس کو، یعنی جسم کا استعمال کرو، دھو لو، نہاؤ، وضو کرو. پانی کا مل جانا یہ ان چیزوں میں ہے کہ اس میں تیمم باطل ہو جاتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص مجلس میں آئے اور سلام کرے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک مرتبہ سلام کرے اور صرف ایک سے ہاتھ ملائے اور بیٹھے، یا ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک سے ہاتھ ملا کر بیٹھے؟ دیکھیے اصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے. آپ کے زمانے میں یہ تھا کہ انسان آتا تھا اور سلام کر کے مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتا تھا. کسی سے مصافحہ، کسی سے نہیں بڑھ گیا. ہاں ایک کوئی آدمی ایسا آ رہا ہے خاص ہے جس کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہے نا، اب اگر وہ مصافحہ کر رہا ہے تو السلام علیکم، اب ہر ایک سے سلام کرنا ضروری نہیں ہے، مصافحہ کر لے. سلام اس نے سب سے کیا ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ السلام علیکم، نہیں، السلام علیکم ہر ایک سے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر ایک سے کیا ہے. لہذا اب اگر لوگ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جی البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے طریقہ یہی رہا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، آتا سلام کرتا اور جہاں جگہ ملتی وہاں پر بیٹھ جاتا بس. ہر ایک کو مصافحہ کرنے کے لیے ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ ارادہ کر لے کہ مثال کے طور پر اس نے کبھی ارادہ ظاہر کیا کہ میں اپنے پوتے کو یا میں اپنے بیٹے کو فلاں یا فلاں بھائی کو میں یہ جائیداد دوں گا، لیکن اس نے دیا نہیں یا وہ کوئی فیصلہ ہوا نہیں، لیکن اس کا چیز اور انتقال ہو گیا، تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، صرف مجرد ارادے سے نہیں، اللہ یہ کہ وصیت لے کر کے جائے، لوگوں کو گواہ بنائے کہ ہاں بھائی میں یہ دوں گا، نہیں دینا چاہتا ہوں اس پر نہیں، یہ کہے کہ مجھے یہ دے رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا دے دیا جائے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. وصیت لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لکھنا گواہ بنا لیجیے کسی کو کہہ کر. گواہ کا انتقال ہو جائے تو اس لیے اور صورت ہوگی بھائی، دیکھا جائے کہ ہاں بھائی گواہ کا انتقال ہو جائے تو کچھ دوسری چیز صورتحال آئے گی کہ کچھ اور وہ چیز پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں. اس لیے گواہ کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ انتقال کے بعد فوراً یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے نا. نہیں ہوا ایسے کہ یعنی زید اور بکر ہے، زید کو دینے کا وعدہ کیا گیا، بکر کا گواہ بنا دیا گیا، بکر کا انتقال ہو گیا، اب زید باقی ہے. نہیں تو وہی تو مرنے کے بعد فوراً کام ہو جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں کیا، کیوں تاخیر ہوئی؟ پھر کس کے مرنے کے بعد؟ نہیں ابھی تو گواہ بنایا تھا، یہ پہلے ہی انتقال ہوگا اس کا. نہیں ہوا نہیں ہے کام، اس کی وجہ سے کیوں نہیں کیا بھائی؟ یہ ہوتی ہے نا، تو اب یہ گناہ ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ بھوگتا رہے، کیوں نہیں اس وقت جو ہے. اس لیے جب آدمی کا انتقال ہو گیا، 1 دن ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے، 1 سال میں کیوں لٹکائے رکھا اس کو؟ اس لیے گواہ ہے، اسے خطرہ ہو تو بتا دے بھائی یہ مجھے گواہ بنایا تھا، تم لوگ گواہ رہو، ان کو دے دینا. جی گواہ کسی اور کو بھی گواہ بنا سکتا ہے؟ گواہ نہیں، خبر دینے کے لیے بتائے گا، گواہ نہیں بنائے گا. وہ یہ کہے گا تم یہ لوگوں سے کہہ دینا مجھے گواہ بنایا تھا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تعویذ پر پہنتا ہے، یعنی تعویذ پر یقین رکھتا ہے، تعویذ پہننے وغیرہ پر، تو کوئی لڑکی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ بھائی تعویذ کیا مطلب، کیسا تعویذ ہے؟ شرکیہ تعویذ ہے جس سے نارمل جو تعویذ چلتے ہیں؟ نہیں، ناویت قرآن اور حدیث سے یہ تعویذ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
یہ چیز علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ قرآن اور حدیث جائز دعا سے لکھی ہوئی تعویذ جو ہے اگر پہنی ہے تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے. تو ایسی اگر تعویذ ہے تو ٹھیک، کوئی حرجہ نہیں. لیکن ایک ہاں شرکیہ تعویذ، گنڈے من کے وغیرہ جو رکھتے ہیں، ظاہر بات یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی. تو لیکن ایک اس سے کفر نہیں ہوگا، اس کو نہیں سمجھائے کہ بھائی یہ شرک ہے، لیکن مشرک نہیں ہوگا جب تک کہ اسی کو اصل کار کا وہ شفا دینے والا نہ مان لے، ہے نا. یہ شرک اصغر میں داخل ہوگا، شرک اکبر نہیں ہوگا. یعنی خلا کا مطالبہ ابھی جائز نہیں جب تک کہ وہ شرک نہیں بھائی کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن ایک واجب نہیں اس کے اوپر، رہ بھی سکتی ہے. لیکن وہ شرک اکبر کا اگر مرتکب، ظاہر بات ہے تب تو جو ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں اس کے ساتھ. جی یا ایک ہی مثلا قبائل کا جیسے نماز چھوڑنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، تو اس کو سمجھائے نہیں مانتی تو کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا تعلق نہیں ہے. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.